ناظرین کرام، آج کی حدیث پاک اسی تعلق سے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک اجر ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہرے اجر کا سبب بنتا ہے، ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا اور صبح سحری کے پروگرام میں بہت تفصیل کے ساتھ صدقہ و خیرات اور اس کی اقسام کا تذکرہ ہوا، زکوٰۃ کے حوالے سے تذکرہ ہوا، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ افطار کے پروگرام میں اسی ٹاپک پر مزید دوسرے ایسپیکٹ سے بات کی جائے گی۔ تو اچھی بات کرنا بھی تو صدقہ ہے، بے شک، اچھا بولنا بھی تو صدقہ ہے، سلام کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کچھ نہ کہو مسکرا ہی دو، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ مفتی صاحب جی بے شک، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے صدقہ کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کر دیا۔ حضرت ابو کبشہ انماری اس کو روایت کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ حضور علیہ السلام نے، دیکھیں سچے نبی نے قسم اٹھائی کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا تو وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بلا ضرورت اپنا سوال کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا فقر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب اتنے سارے فضائل قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے تو غریبوں کا دل چاہا کہ اب ہم کیا چیز صدقہ کریں گے۔ تو غریب پروری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ ہے، تو آپ نے پھر ارشاد فرما دیا کہ تم اگر اچھی بات بولو گے تو اللہ تمہارے لیے صدقہ لکھ دے گا، تم جو ہے وہ کسی کے کام آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے حق میں صدقہ لکھ دے گا۔ اسی طریقے سے تم کسی کو برائی سے روک دو گے، کوئی برا کام کر رہا اور تم نے اس کو روک دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بھی صدقہ لکھ دے گا۔ لیکن اس پہ اگر کوئی برا منا جائے تو دیکھیں، جب بھی آپ کوئی ہم دیکھیں نا، مطلب کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی مثال لے لیں، بعض جگہ پر آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، بالکل، تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہتے ہوں گے، اس کو بتانا بھی چاہتے ہوں گے کہ یار ایسے نہیں، میرے بھائی ایسے ہے یا میری بہن ایسے نہیں ایسے ہے، تو وہ برا منا جائے۔ دیکھیں، اس میں ایک وجہ بتانے والے کا بھی قصور ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم بتاتے اتنے سخت انداز سے ہیں کہ اس کے سر پہ تھوڑا مار کے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ہو جا۔ قرآن نے کہا ہے کہ تم حکمت کے ساتھ اس کو سمجھاؤ، اچھا، دانائی کے ساتھ اس کو سمجھاؤ۔ دیکھیں، جو بندہ غلطی کر رہا ہے تو اکیلے میں اس کا پردہ بھی رکھے۔ اب یہاں پر اہل بیت اطہار کا وہ میں قول بیان کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں جب لوگوں کے سامنے تم سمجھاتے ہو تو اس کو ذلیل کرتے ہو، اور جب تنہائی میں سمجھاتے ہو تو اس کو عزت دیتے ہو۔ تو جب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں، اپنا انداز اچھا کریں، ایسا نہ ہو کہ خود کو ولی تصور کریں اور اس کو زمانے کا بدترین بندہ تصور کر کے سمجھائیں اور خود امام غزالی بن کے بیٹھ جائیں، خود امام غزالی ایسا نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ اس کی جگہ پر پہلے رکھیں کہ اگر میں اس خطا میں مبتلا ہوتا تو مجھے کیسے سمجھایا جانا چاہیے، صحیح بات، تو پھر صدقہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کسی کو ذلیل کرتے رہیں، وہ کہیں کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ ایک بات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سچا ہوتا ہے بڑا کرخت ہوتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں نبی کریم سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو ان سے بڑے میٹھے کون ہو سکتے ہیں؟ آپ جب بھی بات کرتے تھے تو سلیقے سے بات کرتے تھے، طریقے سے بات کرتے۔ دیکھیں، وہ ایک شخص نے آ کے پوچھا نہیں کہ میں برائی کرنا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام کے سامنے اس نے کہہ دیا، نوجوان نے، کہ میں خطا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دیجئے۔ آپ نے اس کو بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ اگر یہ کام تمہارے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ ہو جائے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا کہ حضور مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تو فرمایا تم بھی تو کسی کے رشتہ دار کے ساتھ خطا کرنے جا رہے ہو نا، اس لیے تم ایسا نہ کرو۔ پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی، اس کا سینہ حضور علیہ السلام کی دعا سے پاک ہو گیا۔ مطلب ہم نے دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے اور حکمت کے ساتھ، اور یہ بات یاد رکھیں ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، صرف پہنچانا ہے، نواب بننا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ بات کا خیال، نفاذ یا کسی کی ہدایت جو وہ ہمارے اختیار میں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امانت صاحب، جی
کہا یہ جاتا ہے کہ درخت لگانا بھی جو ہے وہ صدقے کے زمرے میں آتا ہے. جس طرح سے آج کل اگر ہم ماحولیاتی آلودگی کی بات کریں, ہر طرف ٹی وی پر بھی یہی کیمپینز بھی ایون چلائی جا رہی ہیں کہ جی درخت لگائے جائیں. آپ کیا کہیں گے, کیا صدقہ و خیرات کے زمرے میں آتا ہے درخت جو بات پہلے ہو رہی میں اسی کے ساتھ اسی بات کو میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو ہنا سوال کر رہی ہیں کہ درخت لگانا یہ ہماری بڑی ضرورت ہے, اور یہ بھی صدقہ ہے کہ نہیں؟ ابھی پہلے جو آپ بات کہتے کہتے رہ گئے, اس کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک نفاذ ایک نفوذ. جی ہاں, نفاذ تو ہوتا ہے نا اپلائی کرنا, امپلیمنٹ کر دینا. نفوذ ہوتا ہے پینیٹریٹ کرنا, یعنی بات کو دل میں اتارنا. ٹھیک ہے. تو بڑوں نے ہمیشہ نفوذ کا راستہ اختیار کیا ہے, نفاذ کا نہیں اختیار کیا. صوفیاء کا طریقہ آپ دیکھ لیں, علماء کا دیکھ لیں, صحابہ کا دیکھ لیں, تابعین تبع تابعین کا. یعنی جب اگلا آپ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے, آپ اس کے دل میں آپ کا ادب اور احترام ہوگا تو تبھی وہ آپ کی بات سنے گا نا. اگر آپ پہلے ہی اس کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لیں گے تو پھر وہ کب اس کے تو وہ کان بند ہو جائیں گے نا, وہ سوچنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جائے گا ضد میں آ کر. ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا, حضور غوث اعظم کی مثال ہے, ہمارے سامنے خواجہ غریب نواز کی مثال ہے, بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضور داتا گنج بخش کی مثالیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے, اپنے رویے سے لوگوں کو قریب لائے ہیں اپنے. وہ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے نا کہ یہ جو بابے ہیں یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی گناہ گار آتا ہے تو یہ نہیں کہتے تو دفع ہو جائے, بے نمازی ہے یا تو فاسق و فاجر ہے, یہ لفظ نہیں بولتے, اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. تو نے داڑھی نہیں رکھی تو مسلمان ہی نہیں نکل جا, چلا جا. یہ رویہ نقصان پہنچا رہا ہے. بلکہ وہ اپنی صحبت سے, اپنی میت سے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتے تھے. بالکل. تو اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بے نمازی آتا تھا تو وہ پھر نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا. جو بے حیا ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں حیا آ جاتی تھی. یعنی وہ اس طرح پھر بڑی ترتیب کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں. تو جو بات آپ نے پوچھی, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے یہ آپ نے فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم پودا لگا رہے ہو نا, درخت لگا رہے ہو, جھکے ہوئے ہو, اور ادھر سے قیامت کا اعلان ہو جاتا ہے تو پودا لگائے بغیر تم کھڑے نہ ہو. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک ہے. تو یعنی آپ اہمیت دیکھیے کہ ادھر قیامت کا اعلان ہو رہا ہے اور ادھر سے آپ پودا لگا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پودا پہلے لگاؤ پھر کھڑے ہو. اچھا, اتنا ضروری اس کی اہمیت کی طرف. اور پاکستان تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ماحولیاتی اور موسمی جو ایک خطرات ہیں اس میں گھرا ہوا ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے, تو پاکستان کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. اور پھر صدقہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسی کی زیادہ فضیلت ہے, زیادہ عظمت ہے, زیادہ ثواب ہے کہ جو آپ وقت, ضرورت اور حالات کے مطابق آپ خرچ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بنیادی بات ہے. پاکستان میں اس وقت اس کا زیادہ شعور لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درخت شجرکاری کریں, اور اس کو باقاعدہ ثواب. ہمارے ہاں اصل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ثواب کو بھی بریکٹ کر دیا نا, کہ ہم یہ کام کریں گے تو اس میں ثواب ہوگا اور یہ کریں گے تو اس میں نہیں ہوگا. تو اس لیے شاید ان باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ بھئی ان کا بھی بہت بڑا ثواب ہے کہ آپ شجرکاری کی. موقع کی مناسبت ضروری. یہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی. ایک مقصد کسی کو ٹھنڈا پانی پلانا صدقہ ہے, تو ہم شدید سردیوں میں اگر برف والا پانی لے کے نکل پڑیں کہ جی, تو وہ حالات کے مطابق نہیں ہے نا. اس وقت گرم چائے کی ضرورت, گرم چائے کی ضرورت, یا رضائی کی یا کمبل کی. بالکل. تو امانت صاحب, یہ جو پرندوں کا, جانوروں کا یہ جو ہم تحفظ کیا جاتا ہے, کیا شاہ صاحب کو میرا خیال شامل کر لیں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر نسمعین. قرآن مجید تو بار یہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو ہم نے رزق دی ہے. اب رزق کی جہاں جہاں قسم جائے گی, انسان کی عقل و دانش بھی رزق ہے, انسان کے پاس خدا کا موجود عطا کردہ علم بھی رزق ہے, اور اسی طرح انسان کے وجود کا ہر اشارہ کنایا یہ بھی ایک منزل پہ آ کے اگر خیر کے لیے ہو تو رزق ہے. تو یہ سارا رزق راہ خدا میں خرچ کرنا صدقہ کہلائے گا. اگر آپ جانتے ہیں اور کسی کو تعلیم دے دیتے ہیں, مثلا میں جب گاڑی میں آتا ہوں تو میرے ساتھ ذیشان سیالوی صاحب ہوتے ہیں, تو یہ آتے ہوئے پڑھا رہے ہوتے ہیں, نعت سکھا رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں آن لائن, اور آپ جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے اردو الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ اس کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں. یہ الفاظ کا تلفظ بہتر کرنا, یہ نعت سکھانا, یہ بھی خود ایک صدقہ ہے. اور تصدق کرنا اور صدقہ کرنا خدا کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ خرچ کرنا رزق کو, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا چلہ کاٹ کے
40 से वापस पलटे और देखा कि पूरी कौम गुमराह हो चुकी है और गुमराह करने वाला सामरी था। हाँ जी। तो हुक्म परवरदिगार से बिछड़े की पूजा करने वाले सबको कत्ल करने का हुक्म खुदा ने दिया था। हज़रत हारून के ज़िम्मे लगा और वो कत्ल कर रहे थे, और ऐसे में जब सामरी तक की नौबत आई तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि रुक जाओ, इसको कत्ल ना करना, क्योंकि अभी खुदा ने हुक्म दिया है कि इसको कत्ल ना करें। कहा कि यही तो सबको गुमराह करने वाला था और इसको छोड़ दिया जाए। कहा कि नहीं, ये इन्फाक करता था, नफ़ करता था, खर्च करता था, अपनी तमाम तवानाइयाँ लोगों में सर्व करता था, लेकिन उसकी तवानाइयों को शैतान ने दूसरी तरफ लगाया और जिसकी वजह से वो तवानाइयाँ उसको नेगेटिव ले गई। जो भी पॉजिटिविटी के लिए आप चाहे टीवी चैनल पे बैठ के कोई अच्छी बात करेंगे, फेसबुक पे बैठ के कोई अच्छा पैगाम आप उसको शेयर कर देंगे, या किसी अच्छी बात को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ये खुद सदका बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ीशान इलाही सालवी से हम भी सीख सकते हैं नात पढ़ना। आप तो खुद बहुत बड़े माशाल्लाह नात खान हैं, आप तो उस्तादों के उस्ताद हैं माशाल्लाह।